بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو، یوں تو دنیا میں بے شمار اقسام کے پودے پائے جاتے ہیں جو کہ دنیا کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور بہت فائدہ مند بھی ہیں، جبکہ اسی دنیا میں ایسے پودے بھی موجود ہیں جو نہ صرف نقصان دہ ہیں بلکہ انسانوں اور باقی جانداروں کے لیے اموات کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اور بعض پودے تو ایسے ہیں جو جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں، جنہیں آدم خور پودے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے پودے بھی ہیں جو نہ صرف نہایت فائدہ مند ہیں بلکہ اس مہنگائی کے دور میں بجلی کی بچت بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی عجیب و غریب پودوں کے متعلق بتائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم ایسے پودوں کا ذکر کریں گے جنہیں آپ گھر میں گملوں کے اندر بآسانی اگا سکتے ہیں، جو نہ صرف ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں بلکہ گھر کے اندر کی فضا کو صاف بھی رکھتے ہیں۔ گرمیوں کی آمد ہمیشہ سے بجلی کے استعمال میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، اور گرمیوں میں بجلی کا بل ہر انسان کو پریشان کرتا ہے۔ شدید گرمی میں لوگ سارا دن اپنے گھروں اور کام پر گزارتے ہیں، اور ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جو الیکٹریکل مصنوعات وہ استعمال کرتے ہیں وہ جیب میں سوراخ کر دیتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں انسان تلاش کرتا ہے کہ ان الیکٹریکل مصنوعات کا کوئی نعم البدل ایسا بھی ہے جو قدرتی ہو اور جیب پر بھاری بھی نہ ہو۔ تو اس صورت میں کچھ ایسے پودے بھی ہیں جو گھر کو ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں اور آپ کا بجلی کا بل بچا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے سنیک پلانٹ۔ اس پودے کو آپ اپنے بیڈ روم میں رکھ سکتے ہیں۔ سنیک پلانٹ رات کو آکسیجن خارج کرتا ہے، جس سے کمرے کی فضا صاف ہوتی رہتی ہے اور اس کی ٹھنڈک سے کمرہ گرم نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر ہے ایلو ویرا۔ اس کے متعدد فوائد سے تو آپ پہلے بھی آگاہ ہوں گے، تو کئی خصوصیات کا حامل یہ پودا درجہ حرارت میں کمی کا باعث بھی بنتا ہے اور ہوا کو ٹاکسن اور جراثیم سے پاک کر کے فضا میں ٹھنڈک بھی پیدا کرتا ہے۔ اسے گھر میں کسی بھی جگہ رکھا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ایریکا پام ٹی۔ یہ پودا گھر کے اندر رکھنے کے لیے بہترین پودا ہے، جو کم روشنی میں بھی ہرا بھرا رہتا ہے۔ ہوا کو صاف کرنے کے علاوہ اگر اسے کمرے میں رکھا جائے تو یہ کمرے کا درجہ حرارت 5 سیلسیس تک کم کر سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے بوسٹن فرنز۔ یہ انتہائی خوبصورت پودا ہے۔ یہ پودا جہاں گھر کو خوبصورت بناتا ہے وہاں ماحول کو صاف اور ٹھنڈا بھی رکھتا ہے۔ پانچواں پودا ہے بیبی ربڑ پلانٹ۔ جہاں اے کمرے کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے بجلی کا بے بہا استعمال کرتا ہے، وہاں یہ ننھا پودا جو دکھنے میں بھی خوبصورت ہے، بغیر جیب پر بوجھ بنے قدرتی طریقے سے اپنا کام کرتا رہتا ہے اور اپنے ارد گرد کی گرمی کو ٹھنڈک میں بدل دیتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے یوکا ٹری یا ویپنگ فگ۔ یہ خوبصورت پودا کمرے میں گرمی سے پیدا ہونے والی بدبو کو ختم کر دیتا ہے اور ہوا میں خوشبو کا باعث بنتا ہے۔ اس کی موجودگی میں کمرہ باہر کے درجہ حرارت سے 5 درجے کم گرم ہوتا ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے گولڈن پوفوس یا منی پلانٹ۔ انتہائی کم توجہ پر بھی یہ پودا ہرا بھرا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اور ماحول کو قدرتی ٹھنڈک دے کر ہوا کو صاف کرتا رہتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو انتہائی نقصان دہ اور جان لیوا پودوں کے متعلق بتاتے ہیں۔ بعض پودے انسانوں کے لیے صرف موت ہیں، اور یہ موت صرف ان پودوں کو چھونے یا پھر چکھنے کی ہی صورت میں واقع نہیں ہوتی، بلکہ بعض صورتوں میں تو صرف ان کے قریب جانے سے ہی انسان موت کا شکار بن جاتا ہے۔ ان میں پہلا پودا ہے اسکونک کیبج۔ یہ ایک بہت بڑا پودا ہے اور اس کے بعض حصے مقامی لوگوں کے مطابق کھائے جانے کے قابل ہیں، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس پودے کے غلط حصوں کو زیادہ کھانے سے زہر پھیل سکتا ہے، کیونکہ اس میں شدید کیلشیم آکسیلیٹ پایا جاتا ہے۔ کیلشیم آکسیلیٹ گوشت کو گلا سکتا ہے اور اعضاء کے نظام کو بند کرنے کی بھی اہلیت رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بٹر کپ۔ بٹر کپ بھی ایک انتہائی مہلک پودا ہے اور یہ خراب نکاسی آب میں اگی ہوئی گھاس کے درمیان افزائش پاتا ہے۔ اس کے اثرات اکثر بچوں کی جلد پر دیکھنے میں آتے ہیں جو کھیل کھیل میں اسے چھوتے ہیں۔ ان کی جلد پر وقتی سرخ نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اگر انسان غلطی سے بھی کھا لے تو اس کی تکلیف دہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے پیلے پھول زہریلے مادے خارج کرتے ہیں۔ تیسرا پودا ہے گیانٹ ہاگ ویڈ۔ یہ پودا حقیقی معنوں میں ایک بھیانک خواب کی مانند ہے۔ دوسرے پودوں کو تو کھانے کی وجہ سے جسم میں زہر پھیلتا ہے، لیکن اسے اگر صرف جلد چھو بھی جائے تو انسان کے لیے ہولناک نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
اگر یہ آنکھوں کو چھو جائے تو انسان مستقل طور پر اندھا ہو سکتا ہے۔ یہ پودا 8 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ڈیتھ کیمس۔ یہ پودا مغربی شمالی امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے اور دنیا کے زہریلے ترین پودوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تھوڑی سی مقدار کا استعمال بھی انسان کو انسانی اعضاء کی ناکامی اور خون کی خرابی کے ذریعے موت کے نزدیک لے جاتی ہے، جبکہ اس پودے کا مخصوص حصہ کھائے جانے کے قابل بھی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے ہمالیین بلیک بیری۔ یہ ایک ایسا پودا ہے جس سے آپ کبھی نہیں الجھنا چاہیں گے۔ اس کے نوکیلے کانٹے انتہائی تیز ہیں اور یہ شارک کے دانتوں کی مانند بڑھتے رہتے ہیں۔ ان میں ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان سے ٹکراؤ کی صورت میں آنکھوں کی سنگین چوٹوں، رگوں کی خرابی یا پھر خون کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب تک کئی حادثات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ اس کے قریب جانے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کی ضرورت پڑتی ہے۔ 6 نمبر پر ہے جمپی جمپی۔ یہ آسٹریلوی درخت دنیا کے خطرناک ترین درختوں میں سے ایک ہے۔ اس درخت کا باعث پہنچنے والی تکلیف ایسے ہوتی ہے جیسے گرم تیزاب پھینک دیا گیا ہو، اور انسان اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات خودکشی پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ درخت ایک انتہائی زہریلے مادے پر مشتمل ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے نیوزی لینڈ ٹری نٹل۔ یہ دنیا میں پائے جانے والے درختوں میں ایک درخت ہے جس کے پاس سے اگر کوئی بدقسمت انسان اگر گزر بھی جائے تو موت کا شکار بن سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور انتہائی زہریلا درخت ہے اور یہ درخت 15 فٹ تک بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس درخت سے خارج ہونے والے زہریلے اثرات اعصابی نظام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے اسپرچ لارل۔ یہ پودا چھوٹے اور چمکدار پتوں کے ساتھ اکثر ہماری سجاوٹی باغوں یا پھر پبلک گراؤنڈ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس پودے کے ساتھ لگی جھاڑیاں انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ اگر ان جھاڑیوں کے ساتھ انسانی جلد چھو جائے تو شدید جلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اندرونی خون اور انسانی اعضاء میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ قبیلے اس پودے کو منشیات کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ پودا انتہائی طاقتور بائیوسائڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوستو، ان کے علاوہ آپ کو کچھ گوشت خور پودوں کے متعلق بھی آگاہ کرتے ہیں۔ انسان اور جانور تو گوشت خور ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے کہ دنیا میں گوشت خور درخت بھی موجود ہیں۔ یہ کتنی ناقابل یقین بات ہے، لیکن حقیقت ایسی ہی ہے اور حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ان گوشت خور پودوں کا نام کارنیورس پلانٹ رکھا گیا ہے۔ یہ پودے اپنے شکار کو کئی دنوں تک آہستہ آہستہ کھاتے ہیں۔ ان پودوں کی خوراک میں چھوٹے جانور جیسے چوہا، خرگوش وغیرہ اور حشرات داخل ہیں۔ بڑے جانوروں کے شکاری درخت بھی افریقہ میں پائے جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور اکثر انسان ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ درخت گوشت خور ہیں۔ یہ گوشت خور درخت افریقہ کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ درخت گوشت کیسے کھاتے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ جب کوئی جانور کسی ایسے درخت کے نیچے جا کر سوتا یا آرام کرتا ہے تو یہ اپنی ٹہنیاں نیچے کر کے اسے آہستہ آہستہ جکڑ لیتے ہیں۔ یہ درخت ان کو اتنی خوبصورتی سے جکڑتے ہیں کہ جانور کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ جکڑا جا رہا ہے۔ اکثر جانوروں کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ پوری طرح جکڑے جا چکے ہوتے ہیں۔ پھر یہ درخت ان کا خون چوس کر گوشت بھی غائب کر دیتے ہیں۔ جب صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں تو یہ اپنی ٹہنیوں کو کھول کر ہڈیاں پھینک دیتے ہیں۔ عقل تو اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، لیکن یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں جو انتہائی حیرت انگیز بھی ہیں اور حیران کن بھی۔ ان درختوں کی ٹہنیوں کی جکڑن اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو جانور اس میں پھنس جائے وہ لاکھ نکلنے کی کوشش کرے، کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان ٹہنیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ یہ کسی جانور کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں ہونے دیتی؟ حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ سب اس کے کام ہیں جو رب کائنات ہے۔ اس رب کائنات نے وہ کچھ تخلیق کیا ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ آئیے آپ کو قدرت کے اور کرشمے بتاتے ہیں۔ دنیا میں پودوں کی 500 کے قریب ایسی قسمیں ہیں جو گوشت کھاتی ہیں۔ یہ پودے شاید بہت کم انسانوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن ان کا وجود ہے۔ دنیا کے کچھ خطوں میں قدرت کے یہ عجیب و غریب شاہکار اپنی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ناقابل یقین بات، بعض درختوں کے پتے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شکار کے گرد لپٹ جاتے ہیں۔ یہ قدرت خداوندی کی وہ زندہ صداقتیں ہیں جنہیں ماننے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ درختوں کے یہ پتے صرف کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتے ہیں،
برازیل میں مین چنیل نامی درخت جب بہار کے زمانے میں پھلتا پھولتا ہے تو لوگ سایہ دیکھ کر نیچے ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ درخت اپنے پھولوں سے ایک بہت ہی زہریلا سفوف مسافروں پر گراتا ہے، جس سے مسافر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی معلومات ملی ہوں گی، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔